یہ عمران خان صاحب کی جو تھیوری تھی نا کہ اوپر آ کے اگر کوئی بندہ بیٹھ جائے گا تو نیچے نظام چینج ہو جائے گا، اینڈ پہ انہوں نے خود اس بات سے یو ٹرن لے لیا کہ ایسا نہیں ہوتا، مجھے تو ٹیم ہی اس طرح کی ملی. یہی ہم بتاتے ہیں چینج گراس روٹ لیول سے آتی ہے. ٹھیک ہے، گراس روٹ لیول کے اوپر اکثریت تو ان لوگوں کی ہے. مجھے بتائیں جب آپ کے آرمی چیف کا یہ حال ہو کہ اس کے بارے میں مشہور ہو جائے کہ وہ قادیانی ہے تو راتوں رات وہ عمرے پہ چلا جائے، آپ کے ملک کا سب سے طاقتور ترین انسان، اس کو بھی اپنے ایمان کا سرٹیفکیٹ ان مولویوں سے لینا پڑتا ہے جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ شاہی کوئی نہیں. بڑی پیڑی شاہ ہے لوگ، تو انہوں اندازہ نہیں، اللہ نہ کرے آپ لوگوں کو ہاتھ لگے. تو یہ جو ممی ڈیڈی قسم کے لوگ یوٹیوبرز ہیں نا، یا بیٹھے ہوئے ہیں میڈیا کے اندر اور سمجھتے ہیں کہ جی ہم جو ہیں وہ ایتھیزم پہ یا یہ کر رہے ہیں. مجھ سے زیادہ کس نے کام کیا ہے اس وقت بھی جائیں یوٹیوب پہ، سب سے زیادہ ویڈیوز میری ہیں اس طرح کے سارے ٹاپکس کے اوپر. میں نے چونکہ مولویوں کو ہار ڈالا ہے اس لیے لوگ مجھے کہتے ہیں جی آپ اس پہ کام کریں. میں اس پہ تو کام کر چکا ہوں، یعنی میں نے نماز کا پریکٹیکل ریکارڈ کروایا، قرآن کی تفسیر ریکارڈ کروائی. کتنے علماء ہیں جنہوں نے نماز کا پریکٹیکل ریکارڈ کروایا، قرآن کی تفسیر ریکارڈ کروائی ہے؟ کسی نے بھی نہیں. سائنٹیفک فیکٹس کے اوپر میری درجنوں ویڈیوز ہیں. تو پھر مجھے کیوں مشورے دے رہا ہوں؟ میں یہ سارے کام کر چکا ہوں. اب کتنی دفعہ میں یہ کروں گا؟ وہ جتنے چیلنجز ہیں وہ میں نے ان کو ریکارڈ کروا دیا ہے. اس وقت سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ جس سیکولر یا ایتھیسٹ کو آپ اسلام کی طرف لانا چاہ رہے ہیں یا جسے خدا کا تعارف کروانا چاہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کون سا خدا؟ بریلویوں کا خدا، دیوبندیوں کا، اہل حدیث کا یا شیعہ کا. اب آپ بھولا سا منہ بنا کے کہیں گے ساروں کا خدا ایک ہے، وہ کہیں گے اگر ساروں کا خدا ایک ہے تو ایک دوسرے کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ ادھر آپ کے سارے یوٹیوبر، وہ ہمارے بقول شیر مروت بھائی کے وہ یوٹیوبر تو وڑ گئے. پھر ادھر بھی انجینئر صاحب کام آئیں گے کہ بھائی ریالٹی یہ ہے کہ یہ سب غدار ہیں، آپ نے بکس کو فالو کرنا ہے. ٹھیک ہے، پریکٹیکلی یہ غدار ہیں. جس طرح جیوز اور کرسچنز جو ہیں جیسس کرائسٹ کے غدار ہو چکے، موزس کے غدار ہو چکے، اس طرح مسلمان اپنے نبی کے غدار ہو چکے ہیں. دین وہ ہے جو کتابوں میں ہے. آپ اس بات کے اوپر کیوں نہیں ایمفسائز کرتے کہ نبی علیہ السلام نے کسی شخصیت کے حوالے آپ کو نہیں کیا، کتاب و سنت کے حوالے کیا؟ آپ کو پتا تھا شخصیات نے تو فوت ہو جانا ہے. 4 بندوں کے حوالے کیا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. صحابہ تو ہزاروں میں تھے، ان کے حوالے کیوں نہیں کیا؟ آپ کو پتا تھا کہ خلفائے راشدین وہ یہ اہلیت رکھتے ہیں کہ اگر وہ کوئی غلط کام بھی کریں گے پبلکلی رپورٹ ہوگا، لوگ ان کی اصلاح کر لیں گے. ہر بندہ آئیڈیل نہیں ہو سکتا. اور آپ علیہ السلام نے کتابوں کے ساتھ جوڑا، اور صحابہ کرام نے بھی الٹیمیٹلی فوت ہونا تھا. 100 سال کے اندر سارے صحابہ فوت ہو چکے تھے. آخری صحابی ابو طفیل عامر بن واثلہ 110 ہجری کے اندر فوت ہوئے ہیں. ان کے بعد دنیا میں کوئی صحابی نہیں. اگر نبی علیہ السلام کسی صحابی کے والے بھی امت کو کر کے جاتے تو آج آخری صحابی کو فوت ہوئے بھی 1300 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں. آپ نے کتابوں کے حوالے کیا. تو میں اسی پہ بات کر رہا ہوں کہ بھی کتابوں پہ اکٹھے ہو. یہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کتابوں کو چھوڑیں، اپنے اپنے بزرگوں کو ہم تھامیں گے. بھئی اختلاف وہیں پہ شروع ہو جاتا ہے. جب آپ اپنے بزرگوں کو تھامتے ہیں نا تو آپ کے بزرگوں کی تعلیمات قرآن کے خلاف ہے. مجھے بتائیں، قرآن کے پہلے صفحے پہ لکھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. امت کی اکثریت مرے ہوئے لوگوں کو قبروں میں جا کے پکار رہی ہے. توحید کا ٹیسٹ ہی وہ پاس نہیں کر سک رہی. میں ان کو سیکولرزم سمجھاؤں، ان کو ایتھیزم سمجھاؤں، جن کو توحید کے لیے بے نہیں پتا. ہاں، وہ جو ممی ڈیڈی قسم کے لوگ ہیں جو بہت تھوڑے سے ہیں، ان کے لیے آلریڈی میں نے بہت زیادہ کام کیا ہوا ہے، اور ان کے لیے بہت سے لوگ کام کر رہے ہیں. نعمان علی خان ہے، اچھا کام کر رہے ہیں. ڈاکٹر اسرار صاحب کی ویڈیوز ہیں ان کے لیے. اس طریقے سے مفتی مینک ہیں، اور لوگ بھی کام کر رہے ہیں. لیکن سب کانٹیننٹ جو دنیا میں آپ سمجھ لیں مسلمانوں کا 1/3 سے زیادہ لوگ ہیں، ان کے مسئلے یہ ہیں فرقہ وارانہ. تو یہ سیکولرزم کو اور یہ ساری چیزوں کا فتنہ اور اسلام کے لیے چیلنج سمجھتے ہیں؟ کیوں نہیں سمجھتے جی؟ لیکن ان سے بڑا چیلنج میں مولوی کو سمجھتا ہوں، کیونکہ یہ جس طریقے سے اگر آپ تھوڑی ہسٹری پڑھیں، یہ جو ایتھیزم ہے یہ بائی پروڈکٹ ہے کرسچینٹی کے فرسودہ خیالات کی. اس کے خلاف ریونج ہے. پھر انہوں نے چرچ کو اٹھا کے باہر پھینک دیا. آج ایک چھوٹا سا ویٹیکن سٹی ہے ان کے لیے. اسی طریقے سے مسلمانوں کی یوتھ متنفر ہے ہمارے مذہبی پیشواؤں کی وجہ سے. ٹھیک ہے، اور وہ دن دور نہیں کہ مولوی سٹی بھی بن جائے ویٹیکن سٹی کے مقابلے میں. میں نے تو ڈیمانڈ کی ہے کہ ہماری جان چھڑائیں ان سے. یہ ہے چیلنج. لیکن روٹ کاز انالیسس جس طرح گورا آپ کو کہتا ہے نا، اب میں ایک کوالیفائڈ انجینئر ہوں، مجھے پتا ہے کہ معاملات کو آپ نے دیکھنا ہے کس طریقے سے، کہ اس کی وجہ کیا ہے. وجہ یہ ہے کہ دین کی پیشوائی جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے نا، وہ سب سے بڑے اس دین کے دشمن ہیں. دنیا کا کوئی مذہبی پیشوا یہ نہیں کہتا کہ ہمارے کتابوں کو ڈائریکٹ نہ پڑھنا تم گمراہ ہو جاؤ گے، سوائے مسلمانوں کے مذہبی پیشوا کے. نہیں کہتے قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. کیوں کہہ رہے ہیں؟ ان کو پتا ہے کہ اگر قرآن و حدیث کو ڈائریکٹ پڑھانا تو ہمارے نظریات تو اس میں موجود ہی نہیں، لوگ ہم سے کوسچن کریں گے. انہوں نے تو وقت کے پیغمبروں کو نہیں چھوڑا. جیسس کرائسٹ نے 25 سال کی عمر میں جب یروشلم میں جا کے یہودی پادریوں کو یہ کہا
کہ تم حرام خور ہو، تورات کی تعلیمات کو چھوڑ چکے ہو. انہوں نے کہا یہ واجب القتل ہے، یہ آؤٹ آف ویڈلاک پیدا ہوا ہے، اس کو ہم چھوڑیں گے نہیں. اور الٹیمیٹلی انہوں نے ان کو سوری چڑھانے کی کوشش کی، وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلے میں ایک اور بندہ چڑھ گیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمانوں پہ اٹھا دیا. یہ مولوی وہ طبقہ ہے جو بنی اسرائیل میں آئے ہوئے اپنے پیغمبر کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. مجھے آپ کو کہاں سے انہوں نے ایکسیپٹ کرنا؟